یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ پاکستان کی طرف سے کل جموں کشمیر میں 8 میزائل داغے گئے جنہیں بھارت کے فضائی دفاعی نظام نے روک دیا اور بلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے ملک کے شمالی اور مغربی حصوں میں کئی فوجی اڈوں پر حملے کی کوشش کی گئی جسے بھارتی مسلح افواج نے ناکام بنا دیا۔ LOC پر پاکستان کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کا بھارتی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے کل جموں کشمیر کے ستواری، سامبا، RS پورہ اور ارنیہ میں 8 میزائل داغے گئے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سرحد کے قریب جموں، پٹھان کوٹ اور ادھمپور کے فوجی اڈوں کو پاکستان کے میزائلوں اور ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی مسلح افواج نے SOP کے مطابق ان تمام حملوں کو بے اثر کر دیا۔ بھارتی مسلح افواج نے بھی پاکستان کے کئی مقامات پر فضائی دفاعی رڈار اور سسٹم کو نشانہ بنایا۔ وزارت دفاع کے مطابق لاہور میں فضائی دفاعی نظام کو بے اثر کر دیا گیا۔ دریں اثنا وزارت دفاع نے بتایا کہ پاکستان نے جموں کشمیر کے کپواڑہ، بارہمولہ، اری، پونچھ، مینڈھر اور راجوری سیکٹروں میں LOC کے پاس بلا اشتعال فائرنگ کو تیز کر دیا ہے۔ بھارت نے مناسب جوابی کارروائی کی ہے۔ اس درمیان کل رات تقریباً 11 بجے BSF نے جموں کشمیر کے سامبا ضلع میں بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا۔ بھارت نے واضح کیا ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام میں پاکستانی دہشت گردوں کا دہشت گردانہ حملہ بنیادی طور پر کشیدگی بڑھانے کے لیے تھا اور بھارت اس کا صرف جواب دے رہا ہے۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کل نئی دلی میں آپریشن سندور پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس معاملے کو بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتا اور اس نے صرف پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل قومی سلامتی سے متعلق حالیہ پیش رفت کے مدنظر قومی تیاریوں اور وزارتوں کے تال میل پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران وزیراعظم نے مختلف وزارتوں اور محکموں کے سیکریٹریوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے کام کا جامع جائزہ لیں اور ضروری نظاموں کے مکمل طور پر محفوظ آپریشن کو یقینی بنائیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پردھان منتری نے بیٹھک میں منترالیوں اور ایجنسیوں کے بیچ نربات سمنوے کی آوشکتا پر بل دیا۔ انہوں نے موجودہ استھتی سے نپٹنے کے لیے منترالیوں کی یوجنا اور تیاری کی سمیکشا بھی کی۔ بیٹھک کے دوران ناگرک سرکشا تنتر کو مضبوط کرنے، غلط سوچنا اور فرضی خبروں کا مقابلہ کرنے اور مہتوپورن بنیادی ڈھانچے کی سرکشا سنشچت کرنے پر چرچا ہوئی۔ پردھان منتری نے سچیووں کو اپنے اپنے منترالیہ کے سنچالن کی ویاپک سمیکشا کرنے اور آوشک پرنالیوں کے سرکشت طریقے سے کام کاج کو سنشچت کرنے کا نردیش دیا۔ بیٹھک میں کیبنٹ سچیو، پردھان منتری کاریالے کے وریشٹھ ادھیکاری اور رکشا، گرہ، ودیش، سوچنا تتھا پرسارن، بجلی، سواستھ اور دور سنچار سہت پرمکھ منترالیوں کے سچیو شامل رہے۔ سماچار ککش سے تنویر فاطمہ۔ پاکستان کی حالیہ جارحیت کے باعث کشن گڑھ، بھنتر اور لدھیانہ ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل راجستھان، پنجاب، جموں کشمیر، چندی گڑھ اور ہماچل پردیش سمیت کئی ریاستوں میں ہوائی اڈوں پر آپریشن معطل کر دیا گیا تھا۔ دریں اثنا شہری ہوابازی کی وزارت نے میڈیا رپورٹ کی تردید کی ہے کہ ملک بھر کے ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا آج صبح لکھنؤ پہنچے جہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی۔ ان کا یہ دورہ اتر پردیش میں جاری ترقیاتی کاموں اور سماجی بہبود کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ہے۔ اجے بنگا اپنے ایک روزہ دورے کے دوران لکھنؤ اور بارہ بنکی میں کئی اہم پروجیکٹوں کا معائنہ کریں گے۔ شام کو وہ ہوٹل تاج میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج لکھنؤ میں مہارانا پرتاپ کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک پروگرام میں شریک ہوئے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب یوگی نے مہارانا پرتاپ کی زندگی اور ان کی کارکردگیوں پر روشنی ڈالی۔ حالیہ بھارت پاکستان کشیدگی پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں اپنی فوج کا مورال بڑھانا چاہیے۔ ہر بھارت واسی کا دائتو بنتا ہے اس سمے ہم بھارت سیناؤں کے منوبل کو بنائے رکھنے کے لیے دیش کی سرکشا کے ساتھ کوئی بھی اگر شرارتی تتو کسی پرکار کی شرارت کرتا ہے تو پوری سجگتا اور سترکتا کے ساتھ ہم سب کو بھی اپنی سیناؤں کے منوبل کو بھی بڑھانا ہے، سرکشا بلوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے۔ بھارت ہر حال میں وجئی ہے اور وجئی رہے گا، اس میں کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے۔ BCCI نے بھارت پاکستان کے درمیان حالیہ واقعات کے تناظر میں کرکٹ کھلاڑیوں کی حفاظت کے مد نظر IPL 2025 کو فوری طور پر منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔